السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں غلام محمد اشرفی مصباحی اور آپ سن رہے ہیں کربلا کا مسافر۔ نور کے دو ٹکڑے، افسردہ چہرے، بکھرے ہوئے بال اور بوسیدہ پیراہن میں نور کی دو مورتیں ایک مسلمان رئیس کے دروازے پر کھڑی تھیں۔ مورت جو کہا گیا ہے وہ اس کے لغوی معنی میں اس طور پر یعنی بہت خوبصورت سی دو شکل والے ایک مسلمان رئیس کے دروازے پر کھڑی تھی۔ گردش ایام کے ہاتھوں ستائے ہوئے یہ دو کمسن بچے تھے۔ غیرت حیا سے آنکھیں جھکی ہوئی تھیں، اظہار مدعا کے لیے زبان نہیں کھل رہی تھی۔ یعنی گردش ایام کے یعنی زمانے کے ہاتھوں ستائے ہوئے دو کمسن بچے، حیا اور شرم کے لاج کے مارے ان کی آنکھیں جھکی ہوئی تھی اور زبان سے اپنا مدعا بیان نہیں کر پا رہی تھی۔ بڑی مشکل سے بڑے بھائی نے یہ الفاظ ادا کیے: کربلا کے مقتل سے خاندان رسالت کا جو لٹا ہوا قافلہ مدینے کو واپس ہوا تھا، ہم دونوں بھائی اسی قافلے کی نسل سے ہیں۔ وقت کی بات ہے، بچپن ہی میں ہم دونوں یتیم ہو گئے۔ قسمت نے در در کی ٹھوکریں کھلائیں۔ کئی دن ہوئے کہ ایک قافلے کے ساتھ بھٹک کر ہم اس شہر میں آ گئے۔ نہ کہیں سر چھپانے کی جگہ ہے، نہ رات بسر کرنے کا ٹھکانہ۔ 3 دن کے فاقوں نے جگر کا خون تک جلا ڈالا ہے۔ خاندانی غیرت کسی کے آگے زبان نہیں کھولنے دیتی۔ اب تکلیف ضبط سے باہر ہو گئی ہے، یعنی اب تکلیف برداشت سے باہر ہو چکی ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھرانے کے 2 ننھے بچے تھے۔ جس رسول ہاشمی کا خون ہماری رگوں میں موجزن ہے، دوڑ رہا ہے، ان کے تعلق سے ہمارے حال زار پر تمہیں رحم آ جائے تو ہمیں کچھ سہارا دے دو۔ آج تمہارے لیے سوائے پرخلوص دعاؤں کے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن قیامت کے دن ہم نانا جان سے تمہاری غمگسار ہمدردیوں کا پورا صلہ دلوائیں گے۔ رئیس نے درمیان میں مداخلت کرتے ہوئے کہا: بس تمہارا مدعا میں نے سمجھ لیا، لیکن اس کا کیا ثبوت ہے کہ تم سید زادے ہو؟ لاؤ کوئی سند پیش کرو۔ آل رسول کا لبادہ اوڑھ کر بھیک مانگنے کا یہ ڈھونگ بہت فرسودہ ہو چکا ہے، پرانا ہو چکا ہے۔ تم کوئی دوسرا گھر دیکھو، یہاں تمہیں کوئی سہارا نہیں مل سکتا۔ یہ مسلمان تھا اور امیر بھی تھا، وہ مدد کر بھی سکتا تھا، لیکن اس کے باوجود اس نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آل سے ہونے کا کہا تو اس نے سند مانگی، جبکہ اس کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہونے کا تم کہہ رہے ہو، میں اس کو مانتا ہوں، اور پھر وہ ان کی مدد کرتا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ کیونکہ ہمیں حکم بھی یہی ہے کہ اگر کوئی کہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کا، ان کے خاندان کا فرد ہوں، تو ہمیں مان لینا چاہیے، اور مان لینے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ اگر سامنے والا جھوٹ بول رہا ہے تو اس کا وبال اس کے اوپر ہوگا، ماننے والے پر نہیں۔ رئیس کے جواب سے یتیموں کا چہرہ اتر گیا، آنکھیں پرنم ہو گئیں۔ یوں ہی غریب الوطنی یعنی پردیس میں رہنا، یتیمی، بے کسی اور کئی دن کی فاقہ کشی نے انہیں نڈال کر دیا تھا۔ اب لفظوں کی چوٹ سے دل کا نرم و نازک آبگینہ بھی ٹوٹ گیا۔ یاس کے عالم میں یعنی مایوسی کے عالم میں دونوں ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کی آنکھ کا آنسو اپنی آستین سے جذب کرتے ہوئے کہا، پوچھتے ہوئے کہا: پیارے مت رو۔ گھائل ہو کر مسکرانا اور فاقہ کر کے شکر ادا کرنا ہمارے گھر کی پرانی ریت ہے۔ دھوپ کا موسم تھا، قیامت کی گرمی پڑ رہی تھی۔ آدمی سے لے کر چرند پرند تک سبھی اپنی اپنی پناہ گاہوں میں جا چھپے تھے، لیکن چمنستان فاطمی کے یہ 2 کملائے ہوئے پھول کھلے آسمان کے نیچے بے یار و مددگار کھڑے تھے۔ ان کے لیے کہیں کوئی آسائش کی جگہ نہیں تھی، آرام کی جگہ نہیں تھی۔ دھوپ کی شدت سے جب بیتاب ہو گئے تو سامنے ایک دیوار کے سائے میں بیٹھ گئے۔ یہ ایک مجوسی کا گھر تھا، یعنی آگ پرست، جس کو ہم پارسی بھی کہتے ہیں۔ عمارت کے رخ سے شان ریاست ٹپک رہی تھی، یعنی عمارت کو دیکھ کر کے ایسا لگ رہا تھا کہ یہ بھی کوئی امیر کبیر آدمی ہے۔ تھوڑی دیر دم لینے کے بعد چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی سے کہا، تھوڑی دیر آرام لینے کے بعد: بھائی جان، جس دیوار کے سائے میں ہم لوگ بیٹھے ہیں، معلوم نہیں یہ کس کا گھر ہے،
اس نے بھی کہیں آ کر اٹھا دیا تو اب پاؤں میں چلنے کی طاقت باقی نہیں ہے۔ زمین کی تپش سے تلووں میں آبلے پڑ گئے ہیں، زمین کی گرمی سے تلووں میں آبلے پڑ گئے ہیں، پھوڑے پڑ گئے ہیں، کھڑا ہونا مشکل ہے، آنکھوں تلے اندھیرا چھا جاتا ہے، یہاں سے کیسے اٹھیں گے؟ بڑے بھائی نے جواب دیا، ہم اس کی دیوار کا کیا نقصان کر رہے ہیں، صرف سائے میں بیٹھے ہیں۔ ویسے ہر شخص کا دل پتھر نہیں ہوتا پیارے، ہو سکتا ہے اسے ہمارے حالت زار پر ترس آ جائے اور وہ ہمیں اپنے سائے سے نہ اٹھائے، اور اگر اٹھا بھی دیا تو دلوں کی آبادی تنگ نہیں ہے، انگاروں پر چلنے والے تپتی ہوئی زمین سے نہیں ڈرتے، فکر مت کرو، میں تمہیں اپنی پیٹھ پر لاد لوں گا، بڑے بھائی نے کہا۔ تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد چھوٹے بھائی نے نہایت معصومانہ انداز میں ایک سوال پوچھا، بھائی جان آپ کو یاد ہوگا اس دن جب ہم لوگ جنگل میں راستہ بھول گئے تھے، ہر طرف آندھیوں کا طوفان اٹھا ہوا تھا اور آسمان سے موسلا دھار بارش ہو رہی تھی، ہم لوگوں نے پہاڑ کی ایک کھو میں پناہ لی تھی، شام تک طوفان نہیں تھما تھا، رات ہو گئی اور ہم لوگوں کو اسی کھو میں ساری رات بسر کرنا پڑی۔ آدھی رات کو جب ایک شیر چنگھاڑتا ہوا ہماری طرف آ رہا تھا تو گھوڑے پر سوار جو ایک نقاب پوش بزرگ بجلی کی طرح نمودار ہوئے اور چند ہی لمحوں کے بعد غائب ہو گئے، وہ کون تھے؟ آج تک یہ راز آپ نے نہیں بتایا، بڑے بھائی نے سوالیہ لہجے میں کہا۔ شیر کی خوفناک آواز سن کر تمہارے منہ سے چیخ نکلی تھی اور تم نے دہشت زدہ ہو کر کسی کو پکارا تھا، یاد کرو، بس وہ وہی تھے، ہمارے دل کی دھڑکنوں سے بہت قریب رہتے ہیں وہ، ہماری ذرا سی تکلیف ان سے دیکھی نہیں جاتی، انہی کا خون ہماری رگوں میں بہتا ہے۔ ابا جان کہا کرتے تھے کہ پہلی بار جب وہ پیکرے خاکی میں یہاں آئے تھے تو ان کے چہرے سے نور کی اتنی تیز کرن پھوٹتی تھی کہ نگاہ اٹھانا مشکل تھا، اب تو خاکی پیرہن بھی نہیں ہے کہ حجاب کی اوٹ سے کوئی انہیں دیکھ لے، اس لیے اب چہرے پر خود ہی نقاب ڈال کر آتے ہیں تاکہ کائنات ہستی کا نظام زندگی درہم برہم نہ ہو جائے۔ ابا جان یہ بھی کہا کرتے تھے کہ دیکھنے والوں نے ہمیشہ انہیں نقاب ہی میں دیکھا ہے، بشریت کی یہ ساری بحثیں نقاب ہی سے متعلق ہیں، حقیقت کا چہرہ الفاظ و بیان کی دسترس سے ہمیشہ باہر رہا ہے۔ چشمہ کوثر کی معصوم لہروں کی طرح سلسلہ بیان جاری تھا اور گھر کا بھیدی گھر کا راز واشگاف کر رہا تھا کہ اتنے میں پسے دیوار کے پیچھے آواز سن کر مجوسی گھر سے باہر نکلا، اس کی نیند میں خلل پڑ گیا تھا، وہ غصے میں شرابور تھا، لیکن جو ہی گلشن نور کے ان حسین پھولوں پر نظر پڑی اس کا سارا غصہ کافور ہو گیا، ٹھنڈا پڑ گیا۔ نہایت نرمی سے دریافت کیا، پوچھا، تم لوگ کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ بعین ہی یہی سوال اس رئیس نے کیا تھا اور جواب سننے کے بعد اپنے دروازے سے اٹھا دیا تھا۔ سوال کا انجام سوچ کر چھوٹے بھائی کی آنکھوں سے آنسو بہہ گئے۔ بڑے بھائی نے ایک مایوس غمزدہ کی طرح جواب دیا، ہم لوگ آل رسول ہیں، یتیم بھی ہیں اور غریب الوطن بھی، یعنی پردیسی بھی، 3 دن کے فاقے سے نیم جان ہیں، یعنی آدھی جان ہو گئے ہیں، تکلیف کی شدت برداشت نہ ہو سکی تو آج جگر کی آگ بجھانے نکلے ہیں۔ وہ سامنے والے رئیس کے گھر پر گئے تھے، اس نے ہمیں اپنے دروازے سے اٹھا دیا، دھوپ بہت تیز ہے، زمین تپ گئی ہے، ننگے پاؤں چلتے چلتے پاؤں میں آبلے پڑ گئے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے تمہارے دیوار کے سائے میں بیٹھ گئے ہیں، شام ہوتے ہی یہاں سے اٹھ جائیں گے۔ انہوں نے اس طرح جواب اس لیے دیا کیونکہ اس سے پہلے والے رئیس آدمی نے بہت ہی غلط انداز میں ان سے گفتگو کیا تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے سوچا شاید یہ بھی ویسے ہی بات کریں گے، اسی لیے ایسا کہا کہ ہم یہاں سے شام ہوتے ہی اٹھ جائیں گے۔ مجوسی نے کہا، سامنے والا رئیس تو اسی نبی کا کلمہ پڑھتا ہے جس کی تم اولاد ہو، اس نے اس رشتے کا خیال بھی نہیں کیا۔ بڑے بھائی نے جواب دیا، وہ یہ کہتا ہے کہ تم آل رسول ہو تو اس کا ثبوت پیش کرو۔ ہم نے ہزار اس سے کہا کہ غریب الوطنی میں ہم کیا ثبوت پیش کر سکتے ہیں، یعنی پردیس میں ہم کیا ثبوت پیش کر سکتے ہیں، تم اس کا ثبوت قیامت کے دن پہ اٹھا رکھو جبکہ نانا جان بھی وہاں موجود ہوں گے۔ قیامت کا تذکرہ سن کر مجوسی کی آنکھیں چمک اٹھی، اس نے حیرت آمیز لہجے میں کہا، تمہاری پیشانیوں میں عالم قدس کا جو نور جھلک رہا ہے اس سے بڑھ کر اور کیا ثبوت چاہیے تھا اسے، اور یہ بھی کسی کور چشم کو نظر نہ آئے، یعنی اندھے کو نظر نہ آئے
تو قدموں کے نیچے بچھ جانے کے لیے اپنے رسول کا نام ہی کیا کم ہے۔ آخرت کی سرفرازی کا دار و مدار تو نسبت کی توقیر پر ہے، نسبت کی عزت پر ہے۔ نسبت نہ بھی واقعہ کے مطابق ہو، جب بھی جزا کا استحقاق کہیں نہیں جاتا۔ یعنی اگر سامنے والے نے جو کہا ہے کہ میں آل رسول ہوں، اگر وہ سچ مچ آل رسول نہیں بھی ہے، مگر اگر جس سے یہ بات کہی گئی ہے وہ اس واسطے کا، اس نسبت کا لحاظ کر کے کہ یہ آل رسول اپنے آپ کو بتا رہا ہے، اگر اس کا احترام کر لیتا ہے تب بھی اس کو اس کا بدلہ ملے گا۔ یہ ایک مجوسی کہہ رہا ہے۔ دل کی نسبت بخیر ہے تو اس راہ کی ٹھوکر بھی لائق تحسین ہے۔ یعنی اگر نسبت سلامت ہے تو اس راہ میں اگر ٹھوکر بھی لگے تو وہ لائق تحسین ہے۔ بہرحال میں تمہارے نانا جان کا کلمہ گو تو نہیں، لیکن ان کی پاکیزہ اور باعظمت زندگی سے دل ہمیشہ متاثر رہا ہے۔ ان کی نسبت سے تم نونہالوں کے لیے اپنے اندر ایک عجیب کشش محسوس کر رہا ہوں۔ یہ ایک مجوسی اور پارسی بول رہا ہے۔ ویسے ایک باعظمت رسول کے ساتھ نہ بھی تمہارا نسبی تعلق ہوتا، جب بھی تمہاری یتیمی غریب الوطنی یعنی پردیسی اور اس کے ساتھ تمہارا یہ معصوم چہرہ دلوں کو پگھلا دینے کے لیے کافی ہے۔ اب تم ایک معزز مہمان کی طرح میرے گھر کو اپنے قدموں کا اعزاز مرحمت کرو، اور جب تک اطمینان بخش صورت نہ پیدا ہو جائے اس گھر سے کہیں جانے کا قصد نہ کرو، ارادہ نہ کرو۔ اس کے بعد وہ مجوسی رئیس دونوں بچوں کو اپنے ہمراہ اپنے ساتھ گھر کے اندر لے گیا اور بیوی سے کہا، دیکھو یہ نازوں کے پلے ہوئے محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہزادے ہیں۔ ان کے گھر کی چوکھٹ کا اقبال تمہیں معلوم بھی ہے۔ چارہ گری اور فیض بخشی میں ان کا آستانہ ہمیشہ سے درد مندوں کی کائنات کا مرکز رہا ہے۔ وہ واقعہ غالباً تمہیں یاد ہوگا جب کہ تمہاری گود خالی تھی، گھر اندھیرا تھا، ایک چراغ آرزو کی تمنا میں تمہیں کتنی بار تمہاری پلکیں بوجھل ہو چکی تھیں۔ بالآخر اضطراب شوق میں ایک دن ہم دونوں گھر سے نکل پڑے اور کئی ہفتے کی راہ طے کر کے ایک گاؤں میں پہنچے تھے۔ یعنی یہ اپنی بیوی کو یاد دلا رہے ہیں کہ جب تمہاری گود سونی تھی، تمہارے پاس اولاد نہیں تھی، اور اس بات کو تم یاد کر کے کتنی بار روتی تھی، گڑ گڑاتی تھی، اور آخرکار اسی مقصد کے لیے ہم ایک گاؤں کی طرف چل پڑے تھے اور ایک گاؤں میں پہنچے تھے جس خواجہ کارساز کی چوکھٹ پر کھڑے ہو کر تمہیں ایک لخت جگر کی بشارت ملی تھی۔ معلوم ہے تمہیں وہ کون سی جگہ تھی؟ وہ انہی دو شہزادوں کے خانوادے کی ایک دل نواز بارگاہ تھی۔ لیکن یہ بھی وقت کا ماتم ہے بیگم کہ لالا کا جگر چن کے کف پا کی ٹھنڈک سے شاداب رہا ہے، آج وہ کانٹوں کی نوک سے گھائل ہے۔ کہ یعنی لالا کا جگر جن کے کف پا کی ٹھنڈک سے، یعنی جن کے پاؤں کی ٹھنڈک سے، جن کے نقش قدم کی ٹھنڈک کو چوم کر لالا کا جگر شاداب ہوتا ہے، آج وہ خود کف پا جو ہے کانٹوں کی نوک سے گھائل ہے، اور جن کی پلکوں کے سائے میں یہ جہان خاکی چین کی نیند سوتا ہے، آج وہ خود دیواروں کا سایہ تلاش کر رہے ہیں۔ بیگم ان کے بزرگوں کا احسان تمہیں یاد نہ ہو، جب بھی کم از کم اتنا ضرور یاد رکھنا کہ یتیموں کی ناز برداری، یتیموں کا ناز اٹھانا اور بے سہارا بچوں کی دل جوئی انسانی اخلاق کا بہت ہی دلکش نمونہ ہے۔ مجوسی کی بیوی ایک رقیق القلب عورت تھی، یعنی نرم دل عورت تھی۔ ذرا سی دیر میں اس کی مامتا جاگ اٹھی، جذبہ اختیار میں دونوں بھائیوں کو اپنے قریب بٹھا لیا، سر پر ہاتھ پھیرا، نہلایا، کپڑے بدلوائے، بالوں پہ تیل رکھا، آنکھوں میں سرما لگایا اور بنا سنوار کر شوہر کے سامنے لائی۔ فاطمی شہزادوں کی بلائیں لیتے ہوئے اس کے یہ رقت انگیز الفاظ ہمیشہ کے لیے گیتی کے سینے میں جذب ہو گئے۔ کیا کہا اس نے؟ ذرا دیکھیے یہ کالی گھٹاؤں کی طرح کاکل یعنی زلفیں، یہ چاند کی طرح درخشاں پیشانی یعنی چمکتی پیشانی، یہ نور کی موجوں میں نکھرا ہوا چہرہ، یہ پروئے ہوئے موتیوں کی طرح دانتوں کی قطار، یہ پھولوں کی پنکھڑی کی طرح پتلے پتلے ہونٹ، یہ گلریز تبسم یعنی پھول جھڑتی مسکراہٹ، یہ گوہر بار تکلم،
جب بولتے ہیں تو موتی جھڑتے ہیں۔ یہ رحمتوں کا سویرا، یہ سرما لگی ہوئی آنکھیں، یہ معصوم اداؤں کا چشمہ سیال، یعنی معصوم اداؤں کا بہنے والا چشمہ۔ سچ بتائیے، کیا یتیموں کی یہی سج دھج ہوتی ہے؟ خبردار، آج سے میرے ان جگر پاروں کو جو یتیم کہے گا میں اس کا منہ نوچ لوں گی۔ یعنی انہوں نے ان کو اپنا بیٹا سمجھ لیا کہ اپنے بیٹے کی طرح میں ان کو رکھوں گی۔ ان کے گھر کا بخشا ہوا ایک چراغ پہلے ہی سے گھر میں تھا، یعنی اولاد رسول کا ہی عطا کردہ ان کی دعاؤں سے پیدا ہوا ایک بچہ ان کے گھر میں پہلے ہی سے تھا۔ 2 چراغ اور آ گئے۔ جس گھر میں 3 چراغوں کا نور برستا ہو وہ خاکیوں کا گھر نہیں ہے، وہ ستاروں کی انجمن ہے۔ پیار کی ٹھنڈی چھاؤں میں پہنچ کر کملائے ہوئے پھول پھر سے تازہ ہو گئے۔ دونوں بھائی سارا غم بھول گئے۔ اب جسم کا بال بال اور خون کا قطرہ قطرہ ان غم گسار شفقتوں کے لیے دعا کی زبان بن چکا تھا۔ آج مسلمان رئیس کی قسمت کا آفتاب گہن میں آ گیا تھا۔ وہ بھی جلد سو گیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد گھبرا کے اٹھ بیٹھا اور سر پیٹنے لگا۔ گھر میں ایک کوہرام مچ گیا۔ سب لوگ ارد گرد جمع ہو گئے۔ رئیس کی بیوی اس کی حالت دیکھ کر بدحواس ہو گئی۔ گھبراہٹ میں پوچھا، کیا کہیں تکلیف ہے؟ معالج کو بلائیں، جلد بتائیے، یعنی ڈاکٹر کو بلائیں، جلد بتائیے۔ کچھ جواب دینے کے بجائے وہ پاگلوں کی طرح چیخنے لگا، ارے میں لٹ گیا، تباہ ہو گیا، میری مٹی برباد ہو گئی، کلیجہ شق ہوا جا رہا ہے، پھٹا جا رہا ہے، قیامت کی گھڑی آ گئی، ہر طرف اندھیرا ہے، ہائے میں لٹ گیا، ہائے میں لٹ گیا۔ یہ کہتے کہتے اس پر غشی طاری ہو گئی، بے ہوش ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب اسے ہوش آیا تو بیوی نے روتے ہوئے کہا، جلد بتائیے کیا قصہ ہے، میرا دل ڈوبا جا رہا ہے۔ رئیس نے بڑی مشکل سے رکتے رکتے جواب دیا، ہائے میں لٹ گیا، اپنی تباہی کا قصہ کیا بتاؤں تم سے؟ آج کا قصہ تمہیں معلوم ہی ہے، کتنی بے دردی کے ساتھ میں نے ان معصوم سید زادوں کو اپنے دروازے سے اٹھایا تھا۔ ان معصوم سید زادوں کو وہ آدمی کہہ رہا ہے جو ان کے سید ہونے کی سند مانگ رہا تھا۔ ہائے افسوس، اس وقت میری عقل کو کیا ہو گیا تھا۔ ابھی آنکھ لگتے ہی اس واقعے کے متعلق میں نے ایک نہایت بھیانک اور ہولناک خواب دیکھا ہے کہ میں ایک نہایت حسین اور شاداب چمن میں چہل قدمی کر رہا ہوں۔ اتنے میں ایک ہجوم دوڑتا ہوا میرے قریب سے گزرا۔ میں نے لپک کر دریافت کیا، آپ لوگ اتنی تیزی کے ساتھ کہاں جا رہے ہیں؟ ان میں سے ایک شخص نے بتایا کہ باغ فردوس کا دروازہ کھول دیا گیا اور ایک اعلان کے ذریعہ امت محمدی کو داخلے کی عام اجازت دے دی گئی ہے۔ باغ فردوس مطلب جنت کا دروازہ، جنت الفردوس کا دروازہ۔ یہ سن کر میں خوشی سے ناچنے لگا اور ہجوم کے ساتھ شامل ہو گیا۔ باغ فردوس کا دروازہ کھلا ہوا تھا، جنت الفردوس کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ ایک ایک کر کے لوگ داخل ہو رہے تھے۔ میں بھی آگے بڑھا اور جوں ہی دروازے کے قریب پہنچا، جنت کے نگہبانوں نے مجھے روک دیا۔ میں نے کہا کہ مجھے کیوں روکا جا رہا ہے؟ آخر میں بھی تو سرکار کا امتی ہوں۔ اس نے حقارت آمیز لہجے میں کہا، یعنی نفرت والے انداز میں پوچھا، تم امتی ہو تو اپنے امتی ہونے کا ثبوت دو، سند پیش کرو، اس کے بعد ہی تمہیں جنت میں داخلے کی اجازت مل سکے گی۔ بغیر ثبوت لیے اگر نبی زادوں کو تم اپنے گھر میں پناہ نہیں دے سکتے تو میں تمہیں بغیر ثبوت کے جنت میں داخلے کی اجازت کیوں کر مل سکتی ہے؟ اب تم سے بات رحم و کرم کی نہیں ہوگی، ضابطے کی ہوگی۔ انجام سے مت گھبراؤ، اس سلسلے کا آغاز تم ہی نے کیا ہے۔ جاؤ محشر کی تپتی ہوئی زمین پر چہل قدمی کرو، یہاں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ جب سے یہ ہولناک خواب دیکھا ہے انگاروں پر لیٹ رہا ہوں۔ میرے تئیں یہ خواب نہیں ہے، واقعہ ہے۔ مجھے یقین ہے کہ فردائے محشر میں، یعنی کل محشر میں، یہ واقعہ میرے ساتھ پیش آ کر رہے گا۔ ہائے میں ہمیشہ کے لیے سرمدی نعمتوں سے محروم ہو گیا۔ قہر الہی کی زد سے جو مجھے بچا سکتا تھا اسی کو میں نے آزردہ کر دیا، تکلیف دیا ہے۔ اب کون میری چارہ سازی کرے گا؟ بیوی نے درمیان میں مداخلت کرتے ہوئے کہا، بیچ میں ٹوکتے ہوئے کہا، آپ اپنی جان ہلکان مت کیجیے، خدائے تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے، اس کے دربار میں روئیے، تڑپیے، فریاد کیجیے، توبہ کا دروازہ ابھی کھلا ہوا ہے، وہ آپ کی خطا ضرور معاف کر دے گا۔ آپ کو مایوس نہیں ہونا چاہیے،
خدا کی رحمتوں سے نا امید ہونا مسلمانوں کا نہیں کافروں کا شیوا ہے۔ رئیس نے کراہتے ہوئے جواب دیا، تمہاری عقل کہاں مر گئی ہے، ہوش کی بات کرو۔ خدا کا حبیب جب تک آزردہ ہے ہم لاکھ فریاد کریں، رحمت و کرم کا کوئی دروازہ ہم پر نہیں کھل سکتا۔ خدا کی رحمت ہمیشہ اپنے محبوب کا تیور دیکھتی ہے، محبوب کی نظر سے گرنے والا کبھی نہیں اٹھ سکتا ہے۔ صد حیف، صد افسوس، جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ سکتا ہے۔ آج اسی کے گھر کا آبگینہ، اسی کے گھر کا نازک شیشہ میں نے توڑ دیا۔ وہ نہ بھی اپنی زبان سے کچھ کہے، جب بھی مشیت الہی ہر حال اس کی طرفدار ہے، وہ مجھے ہرگز معاف نہیں کرے گی۔ بیوی کی آواز مدھم پڑ گئی اور اس نے دبے دبے لہجے میں کہا، تو پہلے خدا کے حبیب ہی کو راضی کر لیا جائے، ابھی شہزادے شہر سے باہر نہیں گئے ہوں گے، صبح تڑکے انہیں تلاش کریں اور جس طرح بھی ہو منت سماجت سے منا کر انہیں گھر لائیں۔ وہ اگر راضی ہو گئے اور انہوں نے آپ کو معاف کر دیا تو خدا کا حبیب بھی راضی ہو جائے گا، اس کے بعد رحمت یزدانی کی توجہ حاصل کی جا سکے گی، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت کی توجہ حاصل کی جا سکے گی۔ یہ بات بیوی کی سن کر رئیس کا چہرہ کھل گیا، جیسے نگاہوں کے سامنے امید کی کوئی شمع جل گئی ہو۔ اتنی دیر کے بعد اب اسے اپنی نجات کا ایک موہوم سہارا نظر آیا تھا۔ موہوم یعنی ایک ہلکا سا سہارا نظر آیا تھا۔ آج صبح ہی سے مجوسی کے گھر پر عورتوں، مردوں اور بچوں کی بھیڑ لگی ہوئی تھی۔ جذبہ شوق کے عالم میں وہ بے تحاشا گھر کی دولت لٹا رہا تھا۔ سارے شہر میں یہ خبر بجلی کی طرح پھیل گئی تھی کہ خاندان رسالت کے 2 شہزادے اس کے گھر مہمان ہیں۔ مسلمان رئیس اپنی بیوی کے ہمراہ ان کی تلاش میں جوں ہی گھر سے باہر نکلا، مجوسی کے دروازے پر لوگوں کی بھیڑ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ دریافت کرنے پر، پوچھنے پر معلوم ہوا کہ خاندان رسالت کے 2 نونہال کل سے اس کے یہاں مقیم ہیں۔ پروانوں کا یہ ہجوم انہی کے اعزاز میں اکٹھا ہوا ہے۔ یہ خبر سنتے ہی رئیس کی باچھیں کھل گئی۔ اس نے دل ہی دل میں طے کر لیا کہ مجوسی کو بچوں کے معاوضے میں چاہے زندگی بھر کی کمائی دینی پڑے، قدم پیچھے نہیں ہٹاؤں گا۔ بگڑی ہوئی تقدیر سنور گئی تو دولت کمانے کے لیے ساری عمر پڑی ہے۔ نہایت تیزی کے ساتھ قدم بڑھاتے ہوئے رئیس اور اس کی بیوی دونوں مجوسی کے گھر پہنچے۔ دیکھا تو دونوں شہزادے دولہے کی طرح بن سنور کر بیٹھے ہیں اور مجوسی ان کے سروں پر سے اشرفیاں اتار کر مجمع کو لٹا رہا ہے۔ رئیس نے آگے بڑھ کر مجوسی سے کہا، مجھے آپ سے ایک نہایت ضروری کام ہے، ایک لمحہ کے لیے توجہ فرمائیں۔ مجوسی رئیس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ فرمائیے، میرے لائق کیا خدمت ہے؟ رئیس نے اپنی نگاہیں نیچی کرتے ہوئے کہا، یہ 10,000 اشرفیوں کا توڑا ہے، اسے قبول فرمائیے اور یہ دونوں شہزادے میرے حوالے کر دیجیے۔ مجھے حق بھی پہنچتا ہے کہ سب سے پہلے یہ میرے ہی غریب خانے پر تشریف لائے تھے۔ مجوسی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، فردوس کی عالی شان عمارت رات آپ نے دیکھی ہے اور جس میں آپ کو داخل ہونے سے روک دیا گیا، کیا آپ چاہتے ہیں میں 10,000 اشرفیوں میں اسے فروخت کر دوں، بیچ دوں اور زندگی میں پہلی بار رحمت یزدانی کا یعنی اللہ کی رحمت کا جو دروازہ کھلا ہے اسے اپنے اوپر مقفل کر لوں، تالا لگا لوں؟ شاید آپ کو معلوم نہیں ہے کہ جس خواجہ کونین کو آزردہ کر کے تو نے اپنے اوپر جنت حرام کر لی ہے، رات ان کے جلوہ بار تبسم سے ہمارے دلوں کی کائنات روشن ہو چکی ہے۔ اب خوشا نصیب یعنی نصیب کی اچھائی کہ اب ہمارے گھر میں کفر کی شب دیجور نہیں ہے، یعنی کفر کی تاریکی نہیں ہے، ایمان و اسلام کا سویرا ہو چکا ہے۔ یاد کیجئے خواب کی وہ بات جب آپ جنت کے پاسبان سے کہہ رہے تھے کہ آخر میں بھی سرکار کا امتی ہوں، مجھے کیوں روکا جا رہا ہے؟ تو میں اس وقت اپنے چھوٹے سے کنبے کے ساتھ جنت کے صدر دروازے سے گزر رہا تھا، یعنی یہ سیم خواب اس نے بھی دیکھا تھا۔ مجھے یہ کہنے کی ضرورت پیش نہیں آئی کہ میں بھی سرکار کا امتی ہوں۔ سرکار کا امتی کروڑوں کی بھیڑ میں پہچان لیا گیا، وہاں زبان کی بات نہیں چلتی، دل کا آئینہ پڑھا جاتا ہے میرے بھائی۔ ہمارے حال پر سرکار کی رحمت و نوازش کا اس سے بھی زیادہ حیرت انگیز منظر دیکھنا چاہتے ہو تو اپنی اہلیہ کو اندر بھیج دیجیے۔ حضرت سیدہ کی کنیز شکرانے کی نماز ادا کر رہی ہے، غالباً وہ ابھی سجدے میں ہوگی۔ سر اٹھانے کے بعد
ذرا اس کی دمکتی ہوئی پیشانی کا نظارہ کر لیں۔ عالم خواب میں جس حصے پر سیدہ نے اپنا دست شفقت رکھ دیا تھا وہاں اب تک چراغ جل رہا ہے، کرن پھوٹ رہی ہے اور در و دیوار سے نور برس رہا ہے۔ جن شہزادوں کے دم قدم سے ہمارے نصیب چمکے، دلوں کی انجمن روشن ہوئی ہے، جیتے جی سرمدی امان کا پروانہ ملا ہے، یعنی ہمیشہ کے امان کا پروانہ ملا ہے، اور ایک رات میں ہم کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں، آپ انہیں 10,000 اشرفیوں میں خریدنا چاہتے ہیں؟ حالانکہ صبح سے اب تک میں 10,000 اشرفیاں صرف ان کے اوپر نثار کر چکا ہوں۔ اب وہ میرے مہمان نہیں ہیں، گھر کے مالک ہیں، ہم خود ان کے حوالے ہیں، انہیں کیا حوالے کر سکتے ہیں؟ بھائی جان، آپ کا یہ سارا جوش و خروش رات کے خواب کا نتیجہ ہے۔ خواب سے پہلے آنکھ کھل گئی ہوتی تو بات بن سکتی تھی، اب اس کا وقت گزر چکا ہے۔ البتہ ماتم کا وقت باقی ہے اور وہ کبھی گزرے گا نہیں۔ رئیس سر جھکائے ہوئے باتیں سن رہا تھا اور روتے روتے اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں، لال ہو گئی تھیں۔ بڑے بھائی کی نظر جو ہی اس کی طرف اٹھی، دل جذبہ رحم سے بھر آیا۔ بھرائی ہوئی آواز میں کہا، بڑے سے بڑے غم کا بار سہ لیا ہے، لیکن بھیگی ہوئی پلکوں کا بوجھ ہم سے کبھی نہیں اٹھ سکا۔ تم نے ہمارے ساتھ جو کچھ بھی کیا وہ تمہارا شیوا تھا، تمہاری عادت تھی، لیکن ہم تمہارے ساتھ اپنے گھر کی ریت برتیں گے، اپنے گھر کا جو چلن ہے وہ برتیں گے۔ جاؤ، ہم نے تمہیں معاف کر دیا، نانا جان بھی معاف کر دیں گے۔ مایوسی کا غم نہ کھاؤ، جنت میں تم بھی ہمارے ساتھ رہو گے۔ یہ ہیں جنت کے حقدار اور جنت کے بانٹنے والے لوگ کہ جنت میں تم بھی ہمارے ساتھ رہو گے، یہ ان کا کہہ دینا۔ گھر لوٹتے وقت رئیس کا دل خوشی سے ناچ رہا تھا۔ ارشد القادری۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آل، ان کی اولاد، ان کے رشتہ داروں کا عزت و احترام کرنے والا بنائے، اور کوئی اگر اپنے آپ کو سید کہے تو ان سے سند نہ مانگیں کہ آپ کس خاندان سے ہیں، سند دکھائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔